اگر آپ ہالی ووڈ موویز دیکھتے ہیں تو مارگن فری مین کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے. یہ دنیا کے سب سے زیادہ مشہور اداکاروں میں سے ایک ہے جو لاجواب اداکاری کے ساتھ ساتھ اپنی روب دار آواز سے کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں. It's the magic of fighting battles beyond endurance, beyond cracked ribs, ruptured kidneys and detached retinas. 2004 میں انہوں نے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر آسکر ایوارڈ جیتا اور 2022 میں قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی اوپننگ سیریمنی میں ان کی شاندار انٹری تو آپ نے دیکھی ہی ہوگی. I heard something beautiful, not just music, but also this call to celebration. اگر درجنوں ایوارڈز اور اتنی شہرت کے باوجود مارگن فری مین ہیں تو ایک انسان ہی، اور ہر سوچنے والا انسان جب بھی اکیلا بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ ایسے سوالات لازمی آتے ہیں. میں کون ہوں؟ میں دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں؟ مجھے کس نے بنایا؟ اگر خدا نے بنایا تو پھر خدا کون ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اور بالکل ایسے ہی سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے مارگن فری مین نے 2022 میں دا اسٹوری آف گاڈ کے نام سے ایک ڈاکیومنٹری بنائی. نیشنل جیوگرافی کی اس ڈاکیومنٹری کے اندر مارگن فری مین نے دنیا کے بہت سے پرانے مقامات کا سفر کیا، جس میں وہ سب سے پہلے یروشلم میں آدم علیہ السلام کا مقبرہ دیکھتا ہے، پھر ترکی کے 9000 سال پرانے کیٹل ہویوک کا رخ کرتا ہے جہاں وہ مذہب اور زراعت کے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ ترکی ہی میں گوبیکلی ٹیپی جاتا ہے جو 11000 سال پرانی ایک مذہبی جگہ ہے. اس ڈاکیومنٹری کے اندر وہ بہت سے اور مقامات پر بھی گیا، لیکن ایک ایسی جگہ جو انہی سوالوں کے جواب چھپائے بیٹھی ہے مگر مارگن فری مین کے اس سفر کے اندر وہ شامل نہیں تھی. جی ہاں، پاکستان میں موجود 9000 سال پرانی یہ جگہ کیٹل ہویوک جیسی قدیم ترین انسانی بستیوں سے کہیں زیادہ حیران کن ہے. اور کیا واقعی فری مین نے اس جگہ کو مس کر کے ایک بہت بڑا راز کھو دیا؟ اور وہ کیا راز تھا؟ یہ ہے انیکسپلین پاکستان، اور آج ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں موجود پورے جنوبی ایشیا کی سب سے پرانی انسانی بستی مہر گڑھ کو، جہاں نہ صرف انسانیت کے ابتدائی آثار بلکہ قدیم ترین مذہب کی ایک جھلک اور حیرت انگیز طور پر 9000 سال پرانے ڈینٹل سرجری کے ٹولز بھی ملے ہیں. اور یہ سب ڈسکوریز ایک سوچنے والے ذہن کو حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں. لیکن ان تمام سوالوں کے جواب اور مہر گڑھ کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ایک بہت ہی اہم نکتہ ڈسکس کرنا ضروری ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی لوگ مہر گڑھ، ہڑپا، موہنجوداڑو، اہرام مصر اور ان جیسی دوسری قدیم انسانی جگہوں کے بارے میں کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں یا پھر کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو عمومی طور پر ایک بنیادی غلطی یہ کی جاتی ہے ان سب جگہوں کو ایک ہی قسم کی بس پرانی جگہ سمجھ لیا جاتا ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا. حالانکہ آرکیولوجسٹ یعنی کہ آثار قدیمہ کے ماہرین ان تمام جگہوں کو اپنے وقت، مقصد، کلچر اور عقائد کی بنا پر مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. اور اسی لیے ہم مہر گڑھ کی اصلی اہمیت اور حقیقت کو جاننے سے پہلے یہ جانیں گے کہ آخر آرکیولوجسٹ اس جگہ کو انسانی تاریخ کی کس کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں. تو آئیے اس بنیادی معلومات کو جلدی آسان اور سادہ الفاظ میں جانتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 70,000 سال پہلے ہومو سیپین یعنی ہم جیسے انسان نے افریقہ سے نکل کر دنیا کی دوسری جگہوں میں پھیلنا شروع کیا. اگلے 58,000 سال تک یہ انسان ہنٹر گیدررز یعنی خانہ بدوشوں کی طرح رہتے رہے جو ہر وقت شکار اور خوراک کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر میں رہتے. لیکن 12,000 سال پہلے ان میں سے کچھ انسانوں نے باقاعدہ طور پر کھیتی باڑی کرنا شروع کی اور اپنے مستقل گھر بنا کر وہاں رہنا شروع کر دیا. اس تبدیلی کو ایگریکلچر ریولوشن کہتے ہیں. جب مستقل گھر بنے تو آہستہ آہستہ وہی گھر چھوٹے چھوٹے گاؤں اور پھر شہروں میں تبدیل ہو گئے. اور اگر اس جگہ پر آئندہ کئی سالوں تک امن برقرار رہا اور وسائل میں کوئی خاصی کمی نہ آئی تو وہی شہر بعد میں بہت بڑی انسانی تہذیبوں میں تبدیل ہو گئے. اور ایک ایسی ہی 9000 سال پرانی چھوٹی سی بستی جہاں پورے جنوبی ایشیا میں سب سے پہلے انسانوں نے مستقل طور پر بسنا شروع کیا اور بعد میں یہی بستی دنیا کی سب سے زیادہ پرامن اور ترقی یافتہ تہذیب یعنی وادی سندھ کی تہذیب میں تبدیل ہوئی. اس بستی کو مہر گڑھ کہتے ہیں. اور اب یہاں سے آگے ہم آپ کو مہر گڑھ کے بارے میں وہ چیزیں بتائیں گے جو انڈین سب کانٹیننٹ کے اس خطے کے باسی ہونے کے ناطے آپ کو لازمی پتہ ہونی چاہیے. 1974 میں جب ایک فرینچ آرکیولوجسٹ جان فرانسیس جیری جی اپنی ٹیم کے ساتھ بلوچستان کے ڈسٹرکٹ بولان میں ایک آرکیولوجیکل سروے کر رہا تھا تو اسے دریائے ناڑی اور دریائے بولان کی درمیانی جگہ جسے بولان ریور ویلی کہتے ہیں اس جگہ سے ہاتھ سے بنے قدیم مٹی کے برتن ملے.
مزید تحقیق سے وہاں مٹی اور گارے کے بنے گھر، مختلف اوزار اور حتیٰ کہ انسانی باقیات بھی ملے، جس سے بعد میں یہ نتیجہ نکالا گیا کہ یہ جگہ 9000 سال پرانے انسانوں کی پہلی آماج گاہ تھی، جہاں انہوں نے اپنے باقاعدہ گھر بنا کر مستقل طور پر اس جگہ پر رہنا شروع کر دیا۔ آئندہ کچھ سالوں کی مزید تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ مہر گڑھ ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہزاروں سالوں تک مسلسل انسان بستے رہے، اور اس وجہ سے 9000 سال پرانی اس پری ہسٹورک جگہ کو 3 فیزز میں تقسیم کر دیا گیا۔ فیز 1، پہلا فیز 9000 سال پہلے سے لے کر 7500 سال تک رہا۔ یہ مہر گڑھ میں انسانوں کی آباد کاری کا سب سے پرانا اور پہلا وقت تھا، جب یہاں کے ہنٹر گیدرز نے خانہ بدوشی چھوڑ کر آہستہ آہستہ کھیتی باڑی کرنا شروع کی تھی۔ اس فیز کے لوگ سادہ سے گارے اور مٹی کے بنے گھروں میں رہتے تھے۔ اس فیز کی چند اہم ڈسکوریز میں ہاتھ سے بنے مٹی کے برتن اور مجسمے وغیرہ شامل ہیں، جن پر کوئی نقش و نگار نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن اسی سادہ ترین فیز کی سب سے زیادہ حیران کن اور غیر معمولی ڈسکوری وہاں سے ملنے والے دانتوں کی سرجری کے اوزار تھے۔ جی ہاں، 9000 سال پہلے یہاں رہنے والے انسانوں نے دانتوں کے مسائل کے لیے ضروری آلات کو ہاتھ سے بنانا اور ان کا باقاعدہ استعمال کرنا مکمل طور پر سیکھ لیا تھا، اور اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خانہ بدوشی کو نیا چھوڑنے والے یہ انسان اس وقت بھی کتنے ذہین اور سمجھدار تھے۔ فیز 2، مہر گڑھ کا یہ فیز 7500 سے لے کر 6500 یعنی 1000 سال تک رہا۔ اس وقت کے لوگوں نے پوٹری میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کی اور مختلف نقش و نگار والے مٹی کے برتن اور مورتیاں بنائیں۔ گھروں کے بنانے میں بھی جدت آئی، اور یہی وہ فیز ہے جہاں سے کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے اب کسی خدا پر یقین کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ ایگزیکٹلی کس مذہب اور کس طرح کے خدا کو مانتے تھے؟ ان سوالوں کے جواب میں آپ کو فیز 3 کے آخر میں ایکسپلین کروں گا۔ فی الحال فیز 2 کو تھوڑا سا اور جانتے ہیں۔ فیز 2 ہی میں ہمیں وہاں ہونے والی تجارت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ وہاں لیپس لازولی اور ٹرکوئس یعنی لازورد اور فیروزہ جیسے قیمتی پتھروں کے آثار بھی ملے ہیں، جو حقیقت میں اس جگہ نہیں پائے جاتے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اب مہر گڑھ ایک چھوٹی سی بستی ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا ہب بن چکا تھا، جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ باقاعدہ تجارت کی جاتی تھی۔ فیز 3 کا مہر گڑھ تقریباً 6500 سے لے کر 5000 سال پہلے تک رہا۔ گھروں کے ڈیزائن اور پوٹری ٹیکنیکس میں مزید جدت آئی اور تانبے کا باقاعدہ استعمال شروع ہوا۔ اسی وقت میں چھوٹی چھوٹی مورتیاں بھی بنائی گئیں جنہیں فگرینز کہا جاتا ہے۔ اس فیز کے بعد یعنی 5000 سال پہلے مہر گڑھ کی تہذیب وادی سندھ کی تہذیب میں تبدیل ہو گئی، جہاں موہنجو داڑو اور ہڑپا جیسے عظیم شہر وجود میں آئے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ آخر مورگن فری مین کے سوالوں کے جوابات مہر گڑھ میں کیسے چھپے ہوئے ہیں، یعنی مہر گڑھ کے لوگوں کے مذہبی اور روحانی عقائد کیا تھے۔ ریسرچ کے دوران یہاں سے کچھ مورتیاں اور ایسے آثار ملے ہیں کہ جہاں دفنائے گئے انسان کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی دفن کی جاتی تھیں، اور ان دونوں عملوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید وہ لوگ موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے تھے۔ وہاں باقاعدہ طور پر کوئی آرگنائز مذہب تو نہیں تھا، لیکن ملنے والے آثار کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ شاید اینیمزم کا عقیدہ رکھتے تھے۔ لیکن اینیمزم کون سا مذہب ہے؟ اینیمزم اصل میں ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کو ماننے والا انسان ہر قدرتی جاندار اور بے جان چیز کے اندر کسی روح یا طاقت کے ہونے کا یقین رکھتا ہے، جیسے کہ درخت، پتھر، گھوڑا وغیرہ، اور اسی لیے وہ ان سب چیزوں کی قدر کرتا ہے اور ان سے اپنی بہتری کی دعا کرتا ہے۔ اور اگر مورتیوں کی بات کریں تو آرکیالوجسٹ انہیں فرٹیلیٹی فگرینز کا نام دیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ مورتیاں اصل میں زمین کی زرخیزی، زرعی پیداوار میں اضافہ اور نسل انسان کی افزائش میں برکت کے لیے دعا کے طور پر بنائی جاتی تھیں۔ اور ذرا سوچیں کہ یہ ساری معلومات مورگن فری مین کی ڈاکیومنٹری دا اسٹوری آف گاڈ کے لیے کتنی اہم ہو سکتی تھی، کیونکہ اس ڈاکیومنٹری کا اصل مقصد قدیم ترین انسانی جگہوں سے خدا کے تصور کے بارے میں معلومات لینا تھا، اور مہر گڑھ ایک بالکل ایسی ہی جگہ ہے۔ اور آخر میں اپنے دل کی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مہر گڑھ میں مورگن فری مین کے آنے سے صرف مورگن فری مین کو ہی فائدہ نہیں ہونا تھا بلکہ مہر گڑھ کو بھی ہونا تھا۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس نایاب ترین آثار قدیمہ پر مزید تحقیق تو ایک سائٹ پر اس کی حفاظت کے لیے بھی کچھ نہیں کیا جا رہا، جس طرح ترکی میں موجود کیٹل ہویوک، جس کی آرکیولوجیکل اہمیت بالکل مہر گڑھ جتنی ہے۔ اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مکمل طور پر محفوظ کر لیا گیا ہے اور اس پر مسلسل ریسرچ ہو رہی ہے، جبکہ مہر گڑھ جو پورے جنوبی ایشیا کہ جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، مالدیوز اور افغانستان آتے، ان سب
میں سب سے زیادہ پرانی انسانی جگہ ہے، یہ بالکل کھلی پڑی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گارے اور مٹی کے بنے یہ آثار قدیمہ کس طرح موسم اور وقت کے سامنے بے بس ہر گزرتے دن کے ساتھ مٹی میں مل کر اپنی اہمیت کھو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر مہر گڑھ کو نہ بچایا گیا تو ہم اپنی پہچان اور شناخت کے ایک بہت بڑے حصے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ لہٰذا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مورگن فری مین اور ان جیسے بین الاقوامی شہرت کے مالک حضرات اس طرح کی نایاب اور قدیم ترین انسانی جگہوں پر ضرور وزٹ کریں، تاکہ ان کی وجہ سے ان جگہ کی اہمیت کا پیغام پوری دنیا تک پہنچ سکے، اور ایسا کرنے سے شاید ان جگہوں کی حفاظت اور ریسرچ پر کوئی کام ہو سکے۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔